کوئٹہ میں گزشتہ ایک ہفتے سے ABR کسٹم انٹیلیجنس کوئٹہ شہر کے مختلف علاقوں میں قائم تاجروں کے گوداموں پر چھاپے مار کر وہاں سے سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں، جبکہ پولیس اہلکار مختلف شاہراہوں پر ناکے لگا کر گوداموں سے شہر کے تاجروں کا سامان سپلائی کرنے والی گاڑیوں کو پکڑ کر تھانے لے جاتے ہیں اور ان سے بتا طلب کیا جاتا ہے۔ پولیس کا کام صرف امن امان برقرار رکھنا ہے، نہ کہ تاجروں اور شہریوں کو تنگ کرنا ہے۔ IG پولیس اس کا نوٹس لے اور پولیس کو تاجروں کو بلاجواز تنگ کرنے اور ان کا سامان پکڑنے سے منع کیا جائے۔ ABR اور کسٹم انٹیلیجنس کی جانب سے اب تک کوئٹہ سے تاجروں کا کروڑوں روپے مالیات کا سامان غیر قانونی طریقے سے ضبط کر لیا گیا ہے۔ جو سامان ضبط کیا گیا ہے وہ تاجروں کا قانونی مال ہے جو دیگر صوبوں سے لا کر تاجر گوداموں میں اسٹاک کرتے ہیں، لیکن ABR کسٹم انٹیلیجنس اور دیگر ادارے بغیر کسی قانونی کارروائی کے سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جب مرکزی انجمن تاجران اور تاجر کسٹم انٹیلیجنس آفس اور ABR جاتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ جو سامان اٹھایا گیا ہے ان کو کیس بنا گئے ہیں، جس کی مرکزی انجمن تاجران بلوچستان سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس سے قبل بھی کئی مرتبہ سامان ضبط کیا گیا جن پر کیسز درج ہوئے ہیں اور کیس عدالتوں میں ہونے کے باوجود تاجروں کا کروڑوں روپے کا سامان غیر قانونی طریقے سے نیلام کر دیا گیا ہے۔ معزز صاحب حضرات، کوئٹہ میں ABR اور کسٹم انٹیلیجنس کی جانب سے تاجروں کا سامان ضبط کیے جانے کے بعد تاجروں میں سخت تشویش پائی جاتی ہے اور وہ مزید سامان دوسرے صوبوں سے نہیں لا رہے ہیں، جس سے کوئٹہ میں اشیاء کی قلت پیدا ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ بلوچستان کے تاجر پنجاب اور سندھ سے کوئٹہ کے عوام کے لیے 116 ٹرک چینی کا کوٹا مقرر ہے، جو کوئٹہ کے تاجر تمام تر قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد کوئٹہ لا کر مختلف گوداموں میں اسٹاک کرتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر شہر کو گوداموں سے چینی، سگریٹ، کھاد اور دیگر سامان مہیا کیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں سامان اکثر دوسرے صوبوں سے تاجر ٹیکس ادا کرنے اور دیگر قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد منگواتے ہیں۔ کپتان اور چمون بارڈر سے بھی تاجر کسٹم کو باقاعدہ ٹیکس ادا کے بعد سامان لاتے ہیں، لیکن ٹیکس ادا کرنے کے باوجود یہ سامان پکڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ سامان غیر قانونی ہے۔ تاجر گوداموں سے ضرورت کے مطابق دکانوں پر سامان سپلائی کرتے ہیں، لیکن کسٹم انٹیلیجنس اور ABR گوداموں پر چھاپے مار کر یہ سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں، جس سے تاجروں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ سامان تاجر اپنے خون پسینے کی کمائی سے دوسرے صوبوں سے لاتے ہیں۔ یہ پیسے سرکار یا کسی اور نے تاجروں کو نہیں دیے ہیں۔ معزز صاحب حضرات، کوئٹہ بلوچستان کا دارالخلافہ ہونے کے باوجود تمام بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ تاجر اور شہری بجلی اور گیس کے بلوں میں 1 درجن سے زائد ٹیکس ادا کر رہے ہیں اور لاکھوں روپے بل آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شہر میں گیس اور بجلی بھی نہیں ہے اور لوگ پانی خرید کر استعمال کر رہے ہیں۔ کوئٹہ شہر میں صفائی کے نام پر ٹریڈ ٹیکس 2 محکمے وصول کر رہے ہیں، لیکن شہر میں کوئی صفائی نہیں ہے۔ اگر حکومت عوام کو سہولیات فراہم نہیں کر سکتی تو ان سے ٹیکس کیوں وصول کیا جاتا ہے؟ کوئٹہ میں کئی دنوں سے مسجد روڈ، سریاب روڈ، ہزار گنجی اڈا، سٹیلائٹ ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں کسٹم انٹیلیجنس اور ABR کے اہلکاروں نے تاجروں کی زندگی مجبوراً کر کے رکھ دی ہے اور ٹیکس کی ادائیگی کے بعد خریدا گیا سامان غیر قانونی طریقے سے ضبط کرنا آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، جسے مرکزی انجمن تاجران اور کوئٹہ کے تاجر کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے۔ بلوچستان میں کارخانے اور دیگر روزگار کی ذریعہ نہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہی بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اوپر سے ABR اور کسٹم انٹیلیجنس نے لوگوں کو بے روزگار کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جیسے کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اگر ABR اور کسٹم انٹیلیجنس نے گوداموں پر غیر قانونی چھاپوں اور تاجروں کو بلاجواز تنگ کرنے کا سلسلہ بند اور ضبط کیا گیا سامان واپس نہیں کیا تو مرکزی انجمن تاجران بلوچستان اور کوئٹہ کے تاجر مل کر سخت احتجاج پر مجبور ہوں گے، جس کی تمام ذمہ داری کسٹم انٹیلیجنس، ABR اور دیگر اداروں پر عائد ہوگی۔
مرکزی انجمن تاجران بلوچستان اور تاجرون کسٹم انٹیلیجنس اور ABR کے ناروا رویے کے خلاف مرکزی انجمن تاجران اس سے قبل بھی پرامن احتجاج کر چکی ہے، جس کے بعد مرکزی انجمن تاجران کسٹم انٹیلیجنس اور ABR کے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ کسٹم بلیلی اور لکپاس کے بعد کوئٹہ شہر کے حدود میں کسی بھی گودام یا دکان پر چھاپے نہیں مارے جائیں گے۔ اس کے باوجود بھی گوداموں اور دکانوں پر چھاپے مار کر کروڑوں روپے کا سامان ضبط کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مرکزی انجمن تاجران بلوچستان ہرگز کسی کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ کوئٹہ شہر کے کمرشل علاقوں میں چھاپے مار کر تاجروں کا سامان ضبط کرے۔ معزز صافی حضرات، مرکزی انجمن تاجران بلوچستان وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ABR، کسٹم انٹیلیجنس اور دیگر اداروں کو سختی سے پابند کرے کہ سمگنگ کے نام پر تاجروں کو بے جا تنگ نہ کرے اور دکانوں پر چھاپوں کا سلسلہ پوری طور پر بند کرنے کی احکامات جاری کرے۔ مرکزی انجمن تاجران بلوچستان اپنے تمام ضلعی صدر، جنرل سیکرٹریز اور تاجروں کو پابند کرتی ہے کہ وہ اتوار دوپہر 3 بجے صبح بر کے پرنس کلب کے سامنے چمون بارڈر پاسپورٹ کی شرط عائد کرنے کے خلاف شناختی کارڈ اور مذکورہ تذکرہ کے حق میں احتجاجی مظاہروں کو یقینی بنائے۔ والسلام۔ صاحب، گزشتہ 2 سالوں سے جب بھی آپ کو پریس کانفرنس ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کی تحفظات کسٹم سے ہیں، لیکن ابھی تک کسٹم اور آپ لوگ ایک پیج پہ کیوں نہیں آ رہے؟ وجوہات کیا ہے؟ اور اس وجہ سے آپ لوگ بڑی پلیٹفارم پر کیوں نہیں جا رہے ہیں کہ آپ لوگوں جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے؟ وہ گئے تھے دوسرا دفعہ جب ہمارا کسٹم ہاؤس کے سامنے مظاہرہ تھا، دھرنا تھا، کسٹم والوں نے ہم لوگوں کو صاف بولا کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی بازار کے اندر چھاپا نہیں مارا ہے۔ تو پھر وہ لوگ خود ہمارا ساتھ گئے تھے کسٹم انٹیلیجنس کے پاس، یہ 1.5 مہینہ پہلے کا بات ہے۔ کسٹم انٹیلیجنس والوں نے بھی ہمارا ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ آئندہ کے لیے ہم کمرشل ایریے میں چھاپے نہیں ماریں گے۔ تو پھر ایک ہفتے سے پھر اس نے یہ سلسلہ شروع کیا، تو وہاں سے پولیس والے بھی ہمارا مال پکڑنے کے لیے آتے ہیں، مختلف چوکوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارا مال پکڑتے لے جاتے ہیں اور کسٹم انٹیلیجنس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پرسوں رات کا بات ہے کہ 3-4-5 سوزوکی اور شازو وغیرہ اس نے پکڑا اور کسٹم انٹیلیجنس کے حوالے کر دیا۔ پھر سارے ساتھیوں نے آج ہم لوگوں کو بلایا، پھر ہم تھانے والوں کے پاس گیا تھا، بولتا تھا اوپر سے آرڈر ہے۔ میں نے بولا وہ آرڈر ہم لوگوں کو دکھاؤ، کس نے آرڈر آپ کو دیا ہوا ہے کہ آپ بازار کا سامان جو وہ پکڑے؟ ہمارا تو سارا سامان آزار گنجی آڈا جاتا ہے اور وہاں سے بھی آتا ہے شہر کے اندر۔ تو وہ بولتا تھا کہ ٹھیک ہے، اس وقت تک ہم لوگ جو ہے چھاپے نہیں ماریں گے جب تک آپ لوگ اوپر سے آپ اپنا میٹنگ کرو DIG کے ساتھ یا SSP کے ساتھ اپنا میٹنگ کرو، اس وقت تک ہم کسی دکاندار کے اوپر چھاپے نہیں ماریں گے۔ یہ تو آج کا وہ ہے پولیس والوں کا۔ باقی کسٹم انٹیلیجنس کے پاس بھی ہم لوگ جائیں گے، اگر ہمارا بات نہیں مانا تو پھر ڈائریکٹ ہم لوگ وزیر اعلیٰ کے پاس جائیں گے کہ کمرشل ایریے میں ہم ایسا چھاپے جو ہے ہم کسی صورت نہیں مانیں گے۔ کوئی معاملہ نہیں ہے، تو آپ کو معلوم ہے آریہ وہ اپنے جبوں کے لیے ہمارے دکانوں اور گوداموں پر چھاپے مارتا ہے، مختلف دکانوں سے اور دکانداروں سے بتا لیتا ہے، اگر بتا آپ نے نہیں دیا پھر وہ آتا ہے اور چھاپے مارتا ہے، مال کو ضبط کرتا ہے۔ بس یہی بات ہے سب کا، سارا باتوں کا یہ ایک بات ہے نا، سب کو معلوم ہے کہ وہ کیا کر۔ چینی جو ہے سر، چینی جو ہے وہ ہمارا چینی جو ہے وہ ابھی باقاعدہ پرمٹ کے حساب سے ہم لوگوں کو دیتا ہے۔ ایک چینی کا ٹرک نہیں آ سکتا ہے جس کے پاس NOC نہ ہو، جس کے پاس پرمٹ نہ ہو، بالکل سارا راستے بند ہے، سارا ناکوں پر ہر NOC جو ہے، ہر پرمٹ جو ہے وہ چیک کرتا ہے، پھر کوئٹہ شہر تک آتا ہے، پھر بھی یہ لوگ جاتا ہے وہاں چھاپے مارتا ہے، چینی لے جاتا ہے۔ ابھی بھی 4 گاڑی اس نے کیس کر دیا ہے ایک ہفتہ پہلے، اس کے پاس NOC ہے باقاعدہ، اس کے پاس سارا چیزیں کسٹم والوں کو میں نے دکھایا ہے، وہ بولتا تھا یہ تو کیس ہو گیا۔ بس اس کا بڑا بہانہ یہ ہے کہ یہ کیس ہو گیا۔ ابھی کیس کے پیچھے ہم جائیں گے 3-4 مہینے، ہمارا ٹرک بھی ادھر کھڑا ہے اور ہمارا چینی بھی سارا برباد ہو جائیں گے۔ اور بالکل
ایک دفعہ, اس نے بولا کہ بھائی اس میں تمام تنظیمیں جو ہے اپنا حصہ مانگتے ہیں. 116 میرے پاس گاڑیاں ہوتے ہیں, بالکل اس میں تاجر تنظیمیں جو ہے نا دو مجھے کسی نے ایک بوری بھی نہیں بتایا یہ بندہ مانگ رہا ہے, اس نے نہ مانے. تو جب 116 میں سے 50 گاڑی ادھر ادھر جاتے ہیں اور بچ جاتا ہے تو چینی مہنگا بھی ہوگا, شارٹ بھی ہوگا, اس میں اٹھانا شارٹ تو نہیں ہوا ہے. اور سارا چینی ڈی سی نے ہم لوگوں کو ریٹ دیا 160 پہ, ہم 140 پر بیچتے رہے. آغا صاحب ہمارا ایک سال میں 1 روپیہ ریٹ اوپر نہیں ہوا. ہم لوگوں نے اپنے شہر کو, اپنا سسٹم کو فعال رکھا ہوا ہے. بالکل کبھی بھی یہ نوبت نہیں آئے گی. آپ پوچھ سکتا ہے. کچھ یہ بھی اطلاعات تھی, خبریں یہ تھی کہ جو غیر ڈیلرز ہیں, جو کہ غیر تاجر پیشہ لوگ ہیں, یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں, بیوروکریسی میں, ان کو بھی یہ ڈیلرشپ کے پرمٹ جاری کیے گئے ہیں. یار وہ تو ہم لوگ نہیں جانتے. 116 گاڑی تقریباً 70-80 لوگ جو ہے وہ یہ پرمٹ لے جاتا ہے اور یہ گاڑیاں منگواتا ہے. ڈی سی بھی اس میں وہ کر رہا ہے, ڈی سی بھی اس میں وہ ہے, اور وہاں انڈسٹری کا جو ڈی جی ہے وہ بھی ہے. یہ سب کے دستخط سے یہ جب آتا ہے 116 گاڑی, یہ ان لوگوں کے اوپر یہ تقسیم کرتا ہے اور دے دیں گے. کوئی ایسا یہ ایسا ہے کہ دوسرے لوگ بھی آ گئے تھے کہ ہمارا بل آ کے ہمارا بھی دکانیں, پھر آ گیا تھا ڈی سی کے پاس. ڈی سی نے ان لوگوں کو پرمٹ جاری کر دیا کہ ان کا بھی حق ہے, ان کو بھی دیا. باقاعدہ سیکرٹری, ڈی سی, ان سب نے ان کے وہ جاری کر دیا.